السلام علیکم علی زیدی صاحب. جی وعلیکم السلام. سر فرمائیے گا آج پہلی دفعہ آپ کو دیکھا میں نے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بس ارشد صاحب انشاءاللہ جلد ہی ہمارے درمیان ہوں گے انشاءاللہ. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آج واقعہ پیش آیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ رہی؟ آپ کا انیشیل رسپانس اس میں کیا ہے؟ دیکھیں ہم کیبنٹ میٹنگ میں تھے تو میں باہر گیا تھا باتھ روم جانے کے لیے, واپس آیا ٹی وی پہ دیکھا تو یہ ادھر لڑائیاں چل رہی تھیں. اچھا. لیکن بات دوسری ہے. بات یہ کہ یہ تو ان کا ایک ان کی تاریخ ہے. سپریم کورٹ پہ کس نے حملہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے. اسی نون لیگ نے. بائی دا وے ایک دفعہ پی ایم ہاؤس کے اوپر بھی کر چکے ہیں پہلے, یہ چودھری نثار صاحب نے کھڑے کی. اچھا مجھے ذرا یہ سمجھا دیں کہ یہ بیل یہ آئی ہیں اپنے آپ کو وہاں پہ نیب نے ان کو بلایا. اچھا. تو یہ گاڑیوں میں تو ویڈیوز آ گئی ہیں, گاڑیوں میں تھیلیوں میں پتھر رکھ کے لے کے آتا ہے کوئی. یہ تو پورا ڈرامہ انہوں نے رچایا. ان کا کمال ہے. ویسے ان سے اگر سوال پوچھو کہ جی یہ زمینیں کہاں سے آئیں, ان سے سوال پوچھو کہ جی اپارٹمنٹ کیسے بنائے, ان سے سوال پوچھو کہ جی ٹیٹیاں کیسے آ گئی ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں, ان سے سوال پوچھو کہ اتنی شوگر ملیں جائیداد آپ نے کیسے بنا لی. ان کا جواب کیا ہے؟ ان کا جواب یہ ہے, اور ہم نہیں پوچھ رہے, ایک ادارہ قانون کا پوچھ رہا ہے جو اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے, جو یہ دونوں حکومتیں, یہ نون لیگ والے بھی اور پیپلز پارٹی والے بھی جو ہم پہ تنقیدیں کر رہے ہیں, ان کے زمانے میں تو ایک 2/3 میجورٹی لے کے دونوں ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت کچھ نہیں کیا انہوں نے. اب جب اور کیسز بنائے ہوئے انہی کے زمانے کے, اب ان سے سوال پوچھو تو یہ جا کے پتھراؤ کرتے ہیں. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی کہ ہمیں شاید صبر کرنا چاہیے تھا حکومت کو. اگر آپ پتھر مار رہے ہیں تو کھڑے ہو کے پتھر کھاتے رہے پولیس والے. آنسو گیس کی شیلنگ کریں, اس کے علاوہ لاٹھی چارج کریں, پتھراؤ کرنے کی پتھراؤ جو ان کی جانب سے کیا گیا, جو پتھراؤ تو انہوں نے شروع کیا. آپ مجھے بتائیں پروسیجر. میں تو سیدھا اب یہ سیدھا میں ایک ان کی تاریخ میں ماڈل ٹاؤن بھی نہ بھولیں. بالکل. انسینٹ ویمن اینڈ چلڈرن, عورتوں کو بچوں کو نہتے منہوں پہ گولیاں مار مار کے انہوں نے تباہ کیا. یہ وہی لوگ ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میری اب ایک ڈیمانڈ ہے اس کے بعد. اچھا. میں نیب سے ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہوں. اوکے. یہ جو سٹنٹ کیا ہے اس نے, مریم نے, اور بائی دا وے یہ جو ان کا جو ہے رشید, کیا نام ہے وہ جو ان کا پہلے انفارمیشن, پرویز رشید, یہ وہ بھی بڑا ساتھ نظر آ رہا ہے. گلو بٹ وہاں کیا کر رہا تھا؟ اگر یہ ایسے آئی تھی نیب میں, گلو بٹ کو لے کے آئی تھی, وہ بڑا فٹ ہو کے مونچھوں تائے تھے, وہ ادھر کیا کرنے آیا تھا؟ اچھا. وہ مٹھائی. میری ڈیمانڈ ہے نیب سے, میں آج ایز فیڈرل منسٹر اس ڈرامے کے بعد, اور یہ جو انہوں نے آج دہشت گردی کی ہے اس کے بعد, دہشت پتھراؤ کر رہے ہیں آپ آئے ہیں کورٹ میں, ان کا بیل امیڈیٹلی ریووک ہونی چاہیے. جی نیب سے آپ کا مطالبہ. اچھا ٹھیک ہے. مریم نواز صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی اس سارے واقعے کے بعد, اور اس کے اندر انہوں نے کیا نقطہ نظر انہوں نے دیا, اور عمران خان صاحب سے متعلق جو ذکر کیا, کیا ان کا کہنا تھا, ذرا سنواتے ہیں آپ کو, پھر آپ کا نقطہ نظر جانیں گے. عمران خان صاحب کو بہت شوق تھا اقتدار میں آنے کا, لیکن آج اتنی ناکامیوں اور پے در پے ناکامیوں کے بعد وہ صرف اس لیے اقتدار سے چپکے ہوئے ہیں کہ پہلے ان کو آنے کا شوق تھا, اب جانے کا خوف ہے. اور وہ خوف کیوں ہے؟ وہ خوف اس لیے ہے کہ اتنے ظلم کر بیٹھے ہیں کہ اب ان کو صرف اقتدار سے چپکنے میں اپنی سروائیول نظر آتی ہے. جی علی زیدی صاحب. نہیں, میں ایک بات مجھے ایک بات بتائیں. یہ ایک اور احمقانہ منطق ہے. اچھا. وہ نیب اگر ہمارے کنٹرول میں ہوتی تو علیم خان سینئر وزیر ہمارے اپنے نیب میں جاتے, کیا اعظم سواتی کے اوپر کیس بنتے, یا بابر روان ان کے اوپر جو نیب کی انکوائری تھی, یہ سارے کلیئر کر کے ہے نا. وہ ابھی بھی ایک ہمارے پنجاب کے سبتین, ان کو نیب نے, سبتین خان, ہم نے کیا یہ کیا ہے؟ کیا ہم نے پتھراؤ کیا ہے وہاں جا کے؟ یہ لیڈرز نہیں ہے. یہ کون سی آسمان سے تو ان الیکٹڈ عورت ہے, یہ ہے کیا؟ یہ کوئی الیکٹڈ پارلیمنٹرین بھی نہیں ہے, نہ کسی صوبائی اسمبلی کی ممبر, کبھی الیکشن بھی نہیں لڑا زندگی میں. She has never contested election in her life. اب بات یہ ہے, ان کا مفروضہ یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بلاول صاحب نے بھی اس سے متعلق گفتگو کی تھی کہ بی آر ٹی کا منصوبہ ہے, نہیں بلایا جاتا, مالم جبہ کا کیس ہے, نہیں بلایا جاتا, اور ایسے کئی کیسز ہیں جن کے اندر نہیں بلایا جاتا, چند ایم پی کو بلا لیا جاتا ہے. اور اس وجہ سے میں آپ سے وہی بتانا چاہ رہا تھا, ایک خود مختار ہے, 100 شکایتیں سب کی, لیکن وہ ایک خود مختار ادارہ ہے. ہم نیب کو کنٹرول نہیں کرتے. دیکھیں ہماری گورنمنٹ کی, عمران خان کی کیا اسٹرینتھ ہے. پہلی چیز کیا بولی انہوں نے, میں کسی ادارے میں انٹرفیئر نہیں کروں گا. ہماری وزارتوں میں وہ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ, ڈیلیور کرو, یہ ٹارگیٹ دیے, یہ اس پہ ڈیلیور کرو. اب اگر وہ نیب ایک خود مختار ادارہ ہے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے, آپ آئیں جواب دیں, آپ بولیں جی یہ نہیں رسیدیں, ایسے ہم نے خریدے تھے اپارٹمنٹ, یہاں سے ہمارے پاس پیسے آئے تھے.
دنیا کی ساری چیزیں ہو جائیں گی, پلیٹلیٹس اوپر چلے جائیں گی, بیمار ہو جائیں گے, واپس ہو جائیں گی, وہاں جا کے لندن میں ہیریٹس میں شاپنگ کر لیں گے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جو سوال پوچھ رہا ہے اس کا جواب دو نا بھئی. آپ پبلک ریپرزینٹیٹو بننے جا رہے ہو, آپ ایک پبلک, آپ کی لوگ ہیں نیشنل اسمبلی میں, میرے پہ کوئی الزام, مجھے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتی. سوسائٹی کا حال دیکھیں, یہ ٹی وی میں یہ کس منہ سے آتے ہیں. I mean, do you understand? سوسائٹی ہماری ایک قاتلوں کو پکڑو, وہ وی دکھا کے پکڑو, وی دکھا کے اندر جی وہ بختربن گاڑی میں وی دکھا کے بیٹھ رہے ہیں. مقدمہ کیا ہے؟ 200 قتل کیے میں. یہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے کسی ملک. وہ تو کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے, آپ کی وجہ سے ان کے والد صاحب موت کی دہلیز تک پہنچ گئے اور انہیں بھی ہاسٹیج بنا کے رکھا. کیا کہا تھا سنوا دیتے ہیں پہلے آپ کو. آپ کی کسٹڈی میں نواز شریف موت کے دہانے تک پہنچا, آپ کے فیصلے سے وہ باہر گیا, اور اس کے بعد جب وہ باہر چلا گیا تو آپ نے کیا کہنا شروع کر دیا. آپ کی وزیروں نے پریس کانفرنسز کی, آپ کے اپنے سٹیٹمنٹس ہیں کہ نواز شریف کو صحت کو خطرہ ہے تو انسانی ہمدردی کے لیے میں نے جانے دیا. سوری, آپ نے انسانی ہمدردی کے لیے نہیں ان کو جانے دیا. آپ کو نواز شریف پر رحم نہیں آیا, آپ کو اپنے اوپر رحم آیا. اپنے اوپر اچھا مجھے بات بتائیے, سی ایم بزدار صاحب کہاں تھے آج؟ کہاں گئے تھے؟ ٹھیک ہے, کہاں گئے تھے؟ نیب گئے تھے نا. بالکل گئے تھے ہمارے. کل جائیں گے, بلکہ ابھی نہیں گئے, کل جائیں گے. وہ پتھراؤ کریں گے وہاں جا کے لوگ ہمارے. وہ سی ایم سٹنگ سی ایم ہے. دیکھیں قانون, ہماری 100 ریزرویشنز ہوں کہ وہ کیس ٹھیک ہے کہ غلط ہے, لیکن اگر آپ کو کوئی قانون کا ادارہ بلاتا ہے, آپ جائیں اپنا جواب دیں. مطلب وہ ساری دنیا ادھر بیٹھی دیکھ تماشا دیکھ رہی ہے, میڈیا بلا کے گاڑی کے ڈکیوں میں پتھر لا کے پتھراؤ کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ انہوں نے نیب کا جواب, ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیے, صرف جواب نہیں دینا تھا, باہر ڈرامہ کرنا تھا, باہر ڈرامہ کر کے گھر جا کے یہ دوسرا ڈرامہ کرنا تھا ٹی وی میں بیٹھ کے کہ جی ہم اگر ہمدردی میں, اچھا جی کیا ہم جواب کیا دیں کہ بیمار ہو گئے تھے اور وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کو کے پاس چلے جائیں گے, ان کا اتنے بیمار ہو گئے تھے, تو کیا نہیں جانے دیتے؟ ہم نے تو ڈاکٹرز کی رپورٹ تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیر کی اور آپ نے موت کی دہلیز تک پہنچایا. ایک انسانیت کے ناطے ہم نے کہا کہ چلیں جی وزیر اعظم بھلے انسان ہے, انسانیت کے ناطے ان کو پرمیشن دی. ابھی الٹا چور کو اتوال کو ڈانٹے. کمال, یہ کون سی منطق دے رہے ہیں؟ اچھا وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ نے انہیں ہاسٹیج بنا کے رکھا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں ان کی بیل ریووک ہونی چاہیے. شی شوڈ بی ان جیل بیہائنڈ بارز, اور جو باقی ان کے ساتھ لوگ تھے ان کو بھی اندر ہونا چاہیے. بیل ان کی ریجیکٹ کریں. یہ انہوں نے اٹیک کیا ہے, ایک کل جا کے سپریم کورٹ پر اٹیک کر دیں گے, پتھر کر دیں گے, پہلے کر چکے ہیں. ان کی کیا سنا نہیں. میں نے میاں صاحب کے ساتھ جانا چاہا, میں ہی خیال رکھتی تھی ان کا. مجھے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میاں صاحب کے ساتھ نہیں جانے دیا, تو میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ مجھے ادھر ایز ہاسٹیج رکھا ہوا تھا. جی یہ نرس ہیں کیا, یہ ڈاکٹر ہیں, بیٹی ہیں, وہاں بیٹے نہیں ہیں کیا؟ اتنے بیمار تھے تو وہاں سے بیٹے یہاں کیوں نہیں آ گئے؟ ان کا باپ نہیں ہے نواز شریف جو وہاں بیٹھے میں 2. وہ آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان آئے تھے تب بھی باپ بیٹی ساتھ ہی آئے تھے, قلبی تعلق زیادہ ہوگا. میرا بڑا 2 ابھی ان کے گھر میں رہ رہے ہیں کہ ان کے گھر میں رہ رہے ہیں؟ وہ جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ہیں جو ان کے بیٹوں نے آ کے پاکستان کی چوری کی دولت میں جو موٹر وے سے کمائی تھی وہاں بھیجے ہیں, جس سے خریدے تھے, جس پہ ان کے سارے وزیر کہتے تھے کہ ہاں وہ تو پہلے تھے, بعد میں کہنے لگے جی ہمارے نہیں تھے, بعد میں کہتے تھے یہ ہیں وہ ذرائع, کہتے نہیں یہ وہ ذرائع نہیں, قطری لیٹر ہے, بولے قطری لیٹر بھی نہیں. خدا کے واسطے اگر یہ نرس نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, تو وہاں امریکہ لندن جہاں گئے وہاں ڈاکٹر نرس نہیں ہے, وہاں اسی لیے گئے نا کہ یہاں اپنے ہسپتال میں ان کا علاج نہیں ہو سکا جو انہوں نے خود بنایا شریف میڈیکل. وہاں ہم نے تو یہ تک کہا تھا کہ اگر آپ کو باہر سے ڈاکٹر منگانے آپ منگا لیں. اچھا علی تہدید صاحب, آپ کا نقطہ نظر کیا تھا جب نواز شریف صاحب جا رہے تھے, کیونکہ ابھی بھی کنفیوژن برقرار ہے. شہباز گل صاحب یہ کہتے ہیں انہوں نے ایسے کر کے جناب اپنا پلیٹلیٹ کاؤنٹ گرا لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے. میڈیکل رپورٹ پر ابھی بھی ابہام ہے, آپ کا نقطہ نظر کیا تھا؟ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں, آئی ڈونٹ ریڈ, مجھے تو نہیں پتا میڈیکل رپورٹ کیا ہے, مجھے تو آپ کی لیبارٹری کی لیکن آپ لوگوں کا قائم کردہ میڈیکل بورڈ تھا. لیکن یہ تھا کہ جی وہ پلیٹلیٹس اتنے گر گئے اور وہ کبھی بھی مطلب وہ ان کی زندگی بڑے خطرے میں. لو جی یہاں سے جہاز میں بیٹھے, جو ادھر جہاز اترا تو سوٹ ٹائی لگا کے اور ان کے پلیٹلیٹ جہاز میں ٹھیک ہو گئے. پتہ نہیں, یہ بڑا زبردست جہاز تھا, میرے خیال میں پاکستان لانا چاہیے, اور جو ایسا بیمار ہے اس کو جہاز میں چکر لگائیں وہ سب ٹھیک ہو کے اتریں گے. وہاں جا کے وہ ٹھیک ہو گئے. میں تو کسی کی بھی دعا کرتے ہیں ان کی صحت ٹھیک ہو جائے تاکہ واپس آگے اپنے وہ اپنا جو ٹائم ہے پورا سرو کر سکیں. اچھا کوئی آپ کو اطلاع ملی کہ ان کو وہاں پر ٹریٹمنٹ دیا گیا ہو, کسی ہاسپٹل میں وہ داخل ہوئے ہوں لنڈن میں؟ آپ کے پاس ہے
نہیں وہ جاتے تو رہے ہیں نہیں کلینک میڈیکل رپورٹ میں کسی کے پاس بھی چلے جائیں ڈاکٹر کے پاس. اچھا چلیں یہ چیز اپنی جگہ ہوگی, لیکن جو میڈیکل رپورٹس تھیں آپ کے بنائے ہوئے میڈیکل بورڈ کی جانب سے پنجاب حکومت کا قائم کردہ بہت سارے مجھے نہیں پتا جی, مطلب وہ ویلڈ تھی یا نہیں تھی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے اس کے بعد ہمیں بڑی چیزیں پڑھی, بڑے لوگوں نے بتایا کہ there are medicines that go up and down. مجھے I don't want to comment on it. نا ان کی طبیعت خراب تھی, ہم نے ان کو جانے دیا, ان کی طبیعت اب ٹھیک ہوگی تو واپس آ جائیں. وہ شہباز شریف بھی تو آگے تھے کرونا سے لڑنے, لیکن وہ تو گھر سے نہیں نکلے ماسک پہن کے. وہ تو کرونا سے لڑنے آئے تھے نا, وہ یہ سمجھ کے آئے تھے کہ جی پتہ نہیں کرونا آ گیا. شہباز شریف صاحب کی خاموشی کی آپ کو وجہ کیا دکھائی دے رہی ہے؟ آئے تھے بہت پھرتیلے تھے, آج پتہ چل گیا ہے آپ کو, یہ کلیئر ہو جائے, پوری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر کتنے دھڑے ہیں. یہ سب دھڑے ہیں. وہ میرے خیال میں شہباز شریف بڑے خوش ہو رہے ہوں گے گھر پہ کہ دیکھو یہ تماشا ہو رہا ہے, یہ سٹنٹ اس نے کیا اور یہ بیک فائر کر گیا, بیکاز ساری قوم آج ان کو برا بلا کہہ رہی. کون ہے ایسا آدمی جو وہی چند ان کے گلو بٹ ٹائپ جو تھے وہ ان کی شاید تالیاں بجا رہے ہوں گے پیسے لے کے, باقی قوم کو تو نظر آ رہا ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی یہ تماشا ہو گیا. وہ تو خوش ہو رہے ہوں گے, ان کی تو اور سپلٹ ہو جائے گی اس کے اندر. مجھے تو اس کی سمجھ کوئی نہیں آئی کہ پتھروں کے ٹکڑے بنا کے پلاسٹک کے, ابھی آپ وہ تو کہہ رہے ہیں پھول تھے اس میں, پتھر دکھائے گئے موقف انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ, نیب کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. دیکھیں بلٹ پروف گاڑی کا آپ لوگوں نے شیشہ توڑ دیا, مطلب یہ بلٹ پروف گاڑی کا شیشہ پتھر سے ٹوٹ جاتا ہے, مطلب یہ بلٹ پروف گاڑی بھی ان کی رسیدوں کی جیسی تھی. اچھا